السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بھائی دوستو بزرگوں، اللہ آپ لوگوں کو خوش رکھے، سلامت رکھے، حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، اللہ نے حج کے بارے میں ایک قرآن کی آیت میں فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ۔ وَلِلَّهِ کہا، یہ ایک جملہ میرے دوستو علماء اکرام نے لکھا، حج اللہ کے لیے کرنا ہے۔ کس کے لیے؟ اللہ ہی کے لیے۔ پہلی بات، وَلِلَّهِ، اللہ ہی کے لیے۔ اس لیے کہ میرے دوستو، شیطان بڑے سے بڑا کام کرا کر میرے دوستو فرمایا اس کے اندر سے ایک خطرہ ریا کا ڈال دیا تو میرے دوستو وہ عبادتیں ضائع کر دیتا شیطان۔ حضرت علماء اکرام نے اپنی کتابوں میں ایک عجیب بات لکھی دوستو۔ بعض مرتبہ آدمی وہ بات پڑھ کر ہنس لیتا ہے، مگر حقیقت میرے دوستو اس کے اندر ایک گہرائی رہتی ہے۔ ایک صاحب مسجد سے نکلے اور ایک صاحب مسجد کو آ رہے، بولے کہ آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں بولے حاجی عبد الکریم۔ میرے دوستو حج کر کے آئے تھے تو اپنا نام حاجی عبد الکریم لگا لیے۔ تو وہ جو نماز پڑھ کے نکلا تھا اس سے پوچھے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ نمازی عبد السلیم۔ بولا میرے دوستو، بولے تم نمازی کیسا لگا لیے؟ بولے کہ تم تو ایک مرتبہ حج کیے ہو اور تم اپنا نام کے ساتھ حاجی لگا لیے۔ میں ڈیلی 5 مرتبہ نماز پڑھتا ہوں، کیا میں نمازی نہ لگاؤں؟ نمازی عبد السلیم۔ بولے دیکھو میرے دوستو شیطان کیسا کر دیتا، دیکھو میرے دوستو۔ اس لیے حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھتے، فرمایا اعمال اخلاص کو پورا نہیں کر سکتے، اخلاص اعمال کو پورا کر دیتا۔ اعمال کیا کرتے میرے دوستو؟ اخلاص کو پورا نہیں کر سکتے، مگر اخلاص اعمال کو پورا کر دیتا۔ میرے نبی نے فرمایا بندے کی نیت کے اوپر فرمایا اللہ اس کو ثواب دیں گے، نیت کے اوپر۔ حضور نے فرمایا فضائل اعمال، حضور نے فرمایا کوئی آدمی سوتے خود یہ نیت کر لیا، اچھا میں اٹھوں گا تہجد پڑھوں گا، آنکھ نہیں کھلی، حضور نے فرمایا کہ اس کو ثواب مل گیا، اسی لیے کہ اس کی نیت تھی۔ تو میرے دوستو میرے بزرگوں، فرمایا حج اللہ کے لیے کرنا۔ اور میرے دوستو اور ایک بات اللہ والوں نے کتابوں میں لکھا ہے، فرمایا میرے دوستو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ لکھی کتاب کے اندر۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک حاجی صاحب تھے، ان کے پاس لوگ حج کو آنے کے بعد جاتے تھے، گئے تو میرے دوستوں انہوں نے اپنے شاگرد کو بلا کر کہا، جو اپنا خادم تھا اس کو بلا کر کہا کہ وہ جو میں نے 20 مرتبہ جو حج کیا تھا وہ گھڑے میں کا پانی لا۔ تو میرے دوستو لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں نے 20 مرتبہ حج کیا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ تو میرے دوستو اخلاص بہت ضروری ہے، اخلاص بہت ضروری ہے۔ حضرت شیخ الحدیث زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج کے اندر ایک واقعہ لکھے دوستو۔ وہ واقعہ اگر ہم پڑھے سنتے میرے دوستو پڑھتے، مگر ہم دل کی آنکھ سے نہیں سنتے۔ بعض باتیں ایسی رہتی کان سے سننے کی نہیں رہتی، دل سے سننے کی رہتی۔ تو وہ واقعہ یہ ہے کہ فرماتے ایک بزرگ فرماتے میں آنکھ لگ گئی تو میں خواب میں کیا دیکھا کہ فرمایا 2 فرشتے آئے۔ ایک فرشتے نے ایک فرشتے سے پوچھا کہ یہ سال کتنے لوگوں نے حج کیا، یہ سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے نے کہا کہ 6 لاکھ آدمیوں نے حج کیا۔ کتنے کیے میرے دوستو؟ 6 لاکھ آدمیوں نے۔ تو میرے دوستو پھر اس نے پوچھا کہ کتنے لوگوں کا حج قبول ہوا؟ تو وہ دوسرا فرشتہ کہنے لگا 6 حاجیوں کا حج قبول ہوا۔ کتنے میرے دوستو؟ 6 لاکھ آدمی حج کرے، صرف 6 آدمیوں کا حج قبول ہوا۔ آپ فرماتے جب میری آنکھ کھلی تو میں اتنے بڑے مجمع کو دیکھ کر، 6 لاکھ کا مجمع، وہ زمانے کی بات میرے دوستو، آج تو 48 لاکھ 35 لاکھ 45 لاکھ 50 لاکھ کا مجمع رہتا حج کے اندر۔ تو میرے دوستو بڑے افسوس کے ساتھ، بڑی حسرت کے ساتھ وہ 6 لاکھ کے مجمع کو دیکھتے ہوئے میں دل میں سوچا یا اللہ وہ 6 آدمی کون ہیں جو جن کا حج قبول ہوا؟ پھر سوچ کر میں تھوڑی دیر میں پھر مجھے غنودگی آ گئی۔ پھر میں کیا دیکھتا ہوں، پھر وہ 2 فرشتے آئے تو پوچھا کہ پھر اللہ نے ان لوگوں کے ساتھ کیا ستاری کا معاملہ کیا؟ اللہ اکبر، پھر کیا معاملہ کیا ان کے ساتھ؟ تو میرے دوستو دوسرا فرشتہ کہنے لگا کہ ہر ایک کے بدلے میں 6 ہے نا دوستو،
ایک کے بدلے میں 1,00,000 حاجیوں کا حج کو قبول کر لیا اللہ نے، ایک کے بدلے میں۔ تو میرے دوستو 6 کے بدلے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے 6 لاکھ کے لوگوں کے حج کو قبول فرمایا۔ اس لیے دوستو حضرت شیخ ذوالفقار صاحب لکھتے ہیں، آدمی جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا نا دوستو، فرمایا کوئی ایک بندہ رہتا جو میں اخلاص سے، خشوع سے، خضوع سے نماز پڑھتا، اس کی نماز اللہ کے ترازو میں، میرے دوستو میزان کے ترازو میں وزن رہتی، اللہ پاک اس ایک کی وجہ سے میرے دوستو پوروں کے اعمال کو، پوروں کی نماز کو قبول کرتے۔ اس لیے بزرگوں نے لکھا، بعض مرتبہ جنازے کی نماز آدمی پڑھتا نا دوستو، بعض مرتبہ پڑھنے والے کی وجہ سے جنازے کی مغفرت ہو جاتی، بعض مرتبہ جنازے کی نماز پڑھنے کی وجہ سے پڑھنے والوں کی مغفرت ہو جاتی۔ دیکھو میرے دوستو، تو ایسے اعمال ہے میرے دوستو بزرگوں، خاص کر کے اخلاص سے عمل کرنا۔ اللہ کے لیے ہم نے حج کیا، اللہ ہی کے لیے میرے دوستو، میرے بزرگوں۔ پھر حضور نے بولے حج مبرور کیا ہے میرے دوستو؟ حضور بولے، حضرت شیخ لکھے ذوالفقار صاحب کیا ہے فرمایا؟ حج مبرور یہ ہے کہ فرمایا آدمی کے اندر عاجزی آنا، عاجزی انکساری۔ کیسا میرے دوستو؟ جھاڑ کو پھل ہو گیا نا، وہ خود بخود جھک جاتا دوستو۔ اسی طرح بولے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھے حج مبرور کے معنی کیا ہے؟ پھر حضور بولے، فرمایا سلام خوب کرنا۔ کیوں میرے دوستو؟ شیطان دل میں کیا بات ڈالتا، میں تو حاجی ہوں، مجھے کیا سلام کرنے کی ضرورت ہے، لوگ مجھے آ کے سلام کریں گے۔ حضور نے پہلی بات یہ کہا کہ لوگوں کو سلام خوب کرنا۔ دوسرا فرمایا دوستو، اپنے اندر عاجزی آنے کے لیے لوگوں کو کھانا کھلانا۔ یہ 2 باتیں فرمایا۔ دیکھو میرے دوستو فضائل حج کے اندر بھی حضرت لکھے، تو ہم سب کے لیے ضروری ہے دوستو، اتنا بڑا عمل کر لیے تو اور ایک بات، ہم کچھ بھی عمل کر لے، چاہے 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لو، یا فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو، یا سورہ یاسین پڑھ لیے، یا قرآن کی ایک آیت پڑھ لیے، یا کسی کی ایک دین کی بات سن لیے، تو ایک الفاظ ہم آخری میں ضرور بولنا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، تیرے فضل سے ہی میں نے یہ عبادت کیا۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ بولا، تیرے فضل سے ہی بولا۔ ایک نماز پڑھا، فرض نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، اللہ تیرے فضل سے پڑھا، یا اللہ تو اس عبادت کو قبول فرما، میں اس کے قابل نہیں تھا۔ تو میرے دوستو یہ چیز ضرور ہم یہ چیز کو فالو کرنا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ ابراہیم علیہ السلام کعبۃ اللہ کو بنا رہے تھے، اس وقت یہ دعا اپنی زبان مبارک سے کہہ رہے تھے، اللہ نے قرآن کریم میں لکھا۔ تو میرے دوستو ہم سب کے لیے ضروری ہے عمل اللہ کے لیے کرنے والے بنے، اپنے اندر عاجزی انکساری آ جانا، میں پناہ ختم ہو جانا۔ میں تو میرے دوستو شیطان کا کام ہے، ہم تو میرے دوستو ہمارے اندر انا کا الفاظ نکل جانا، ایک عاجزی کا الفاظ آنا۔ اللہ کرے کہ میرے کو، آپ کو، ہم سب کو اللہ جیسا چاہتے ویسا زندگی گزارنے کی توفیق دے، آمین۔